بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا ٹاپک پاکستان میں خواتین پر تشدد کے خاتمے کے لیے حکومتی سطح پر اقدامات۔ چیپٹر آپ کا 8 ہے، پاکستان میں خواتین کو باوقار بنانا، وومنس امپاورمنٹ ان پاکستان، پیج نمبر آپ کا 139۔ لاسٹ ٹاپک میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا تشدد اور خواتین پر تشدد کی طرف۔ تشدد کیا تھا، جس کی ڈیفینیشن ہم لوگوں نے پڑھی تھی آپ کا کہ عالمی ادارہ صحت کے مطابق تشدد جسمانی قوت یا جبر کا وہ ارادتاً استعمال ہے جس میں زخم، موت، نفسیاتی تکلیف یا کسی چیز سے محرومی ممکن ہو، ٹھیک ہے۔ اور خواتین پر تشدد سے کیا مراد ہے؟ خواتین پر تشدد سے جنسی نقصانات شامل ہیں۔ اس طرح عورت کو اس کے عوامی یا ذاتی زندگی میں دھمکی آمیز باتوں اور جبر سے آزادی کی نعمت سے محروم کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے پڑھا تھا آئینی دفعات کے حوالے سے تشدد کے معاشرے پر اثرات۔ سب سے پہلے ہم لوگوں نے اس کی ہیڈنگ بنائی تھی آپ تھرڈ ہیڈنگ، ٹھیک ہے۔ پہلی ہیڈنگ تھی تشدد کی تعریف، پھر خواتین پر تشدد کی تعریف، اس کے بعد پاکستان میں خواتین پر تشدد کی مختلف صورتیں۔ پاکستان میں خواتین پر تشدد کی مختلف صورتیں، ٹھیک ہے۔ تشدد کے معاشرتی اثرات، جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ معاشرے میں کیا اثرات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آئینی اور قانونی پہلو، اور لاسٹ ہم نے پڑھا تھا خواتین پر تشدد کے بارے میں عام تصورات، ٹھیک ہے، کہ کیا ریزن ہے کہ وجوہات ہیں کہ خواتین پر تشدد بہت عام ہے، ٹھیک ہے، بہت کامن ہے۔ کیونکہ سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ اس کو ایک کامن پریکٹس سمجھ لیا گیا۔ دوسرا یہ کہ جو ان کے جو کلپریٹ ہیں یا پھر سسپیکٹ ہیں جو تکلیف یا نقصان پہنچاتے ہیں خواتین کو، ان کو پکڑا نہیں جاتا، ٹھیک ہے۔ تیسرا یہ کہ معاشرے میں عدم مساوات ہے، برابری نہیں ہے۔ اور فورتھ یہ تھا کہ خواتین اپنے حقوق سے خود بھی واقف نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کے حقوق ان کو خود نہیں پتا کہ ان کے رائٹس کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ آج کے ٹاپک میں پاکستان میں خواتین پر تشدد کے خاتمے کے لیے حکومتی سطح پر اقدامات۔ سب سے پہلے تعارف، ٹھیک ہے۔ آپ تعارف میں لکھیں گے جیسے پاکستان بننے کا جو پیچھے جو مین ریزن تھی وہ یہ تھی کہ ایسی ریاست یہاں پہ اسلام کا نفاذ کیا جا سکے۔ مملکت خداداد پاکستان کا وجود نفاذ اسلام کے لیے عمل میں لایا گیا۔ یہاں عورتوں پر تشدد اور ان کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں کئی قوانین تشکیل دیے گئے، ٹھیک ہے۔ پاکستان میں بہت سارے قوانین بنائے گئے ہیں جس میں خواتین کو تحفظ دینے کے لیے بنائے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں آئلی قوانین، آئلی مطلب فیملی سے ریلیٹڈ، جو خاندانی فیملی کے قوانین ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 1961 کے بعض قوانین جو کہ قرآن و سنت کے مطابق ہیں، ان سے حقوق نسواں کو تحفظ حاصل ہوا ہے۔ عورتوں کے جو حقوق ہیں ان کو پروٹیکشن ملی ہے۔ عورتوں پر مظالم اور ان کے حقوق غصب کرنے سے متعلق اسمبلی اور سینٹ نے ترمیمی بل بھی منظور کیے گئے۔ ترمیمی مطلب امینڈمنٹ کر کے نیو اس کو اپڈیٹ کیا جانا، اس میں نئی چیزیں لے کر آنا، کوئی نیا ایشو ہے اسے بھی ایڈریس کرنا، ٹھیک ہے، اس طرح سے کیا گیا۔ پاکستان میں عورتوں پر تشدد کے خاتمے کے لیے حکومتی اقدامات کو درج ذیل میں بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے پنجاب میں کم عمری کی شادی پہ پابندی لگائی گئی ہے۔ وہ چھوٹی عمر میں شادی کر دی جاتی ہے لڑکیوں کی یا لڑکوں کی، ٹھیک ہے، اس پہ پابندی لگائی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں سب سے پہلا یہ تھا کہ پنجاب میں بہت زیادہ یہ عام ہے کہ چھوٹی عمر میں شادیاں ہو جاتی ہیں۔ شہروں میں تو اتنا نہیں ہوتا، لیکن موسٹلی جو ہوتا ہے گاؤں یا پھر جو وہ ایریاز جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے، وہاں پہ یہ بہت کامن پریکٹس ہے کہ چھوٹی عمر میں ہی شادیاں کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایریاز جہاں پر ایجوکیشن اتنی عام نہیں ہے، پڑھے لکھے علاقے نہیں ہیں، تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ یہ کامن پریکٹس ہے، چھوٹی عمر میں ہی شادیاں کر دیتے ہیں بچیوں کی، ان کو پڑھایا نہیں جاتا۔ تو پنجاب میں کم عمری کی شادی کا رواج عام ہے۔ پنجاب میں شادی کی قانونی عمر لڑکیوں کے لیے 16 سال اور لڑکوں کے لیے 18 سال مقرر ہے۔ یہ آپ کا MCQs بھی پوچھا ہے کہ لڑکیوں کی عمر کیا، مطلب کم سے کم عمر کتنی ہے، تو وہ 16 ایئرس ہے، ٹھیک ہے۔ پنجاب کی صوبائی اسمبلی نے 2015 میں شادی ایکٹ میں ترمیم کی ہے، اور اگر والدین، نکاح رجسٹرار یا یونین کونسل کا عملہ 16 سال سے کم عمر لڑکیوں اور 18 سال سے کم عمر لڑکوں کی شادی کرواتا ہے تو انہیں قید اور بھاری جرمانے کی سزا دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ پنجاب میں کم عمری کی شادی پر پابندی کا ایکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کی فورتھ ہیڈنگ ہے حکومت پنجاب کا تحفظ نسواں ایکٹ 2016، ٹھیک ہے۔ پنجاب میں پروٹیکشن آف وومن کے جو جتنے بھی ہیں یا پھر اگینسٹ جو وائلنس ایکٹ جو 2016 میں پاس کیا گیا تھا، خواتین کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے 24 فروری 2016 میں پنجاب حکومت نے پنجاب تحفظ نسواں ایکٹ منظور کیا۔ یہ ایکٹ ان خواتین کو انصاف، تحفظ اور امداد مہیا کرتا ہے جو تشدد کا شکار ہوتی ہیں۔ یہ ایکٹ تشدد زدہ متاثرہ خواتین کو مختلف جرائم سے تحفظ دے کر انصاف فراہم کرتا ہے، جیسے تشدد کے اظہار، گھریلو بدسلوکی، جذباتی اور نفسیاتی بہبودی، معاشی تنگی، پیچھا کرنا اور سائبر کرائمز وغیرہ، ٹھیک ہے۔ یہ پنجاب کا جو 2016 میں ایکٹ منظور کیا گیا تھا تحفظ نسواں ایکٹ، اس کے اکارڈنگ یہ ہے کہ جو بھی اگر ان لسٹ میں آتا ہے جو گھریلو تشدد کیا جاتا ہے یا پھر جذباتی اور نفسیاتی بہبودگی پھیلاتا ہے یا پھر معاشی تنگی دیتا ہے یا پھر پیچھا کرنا، سائبر کرائمز وغیرہ کرتے ہیں، تو ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا، ان کو پھر اس کی سزا، وہ سزا کے مرتب ہوں گے اور ان کو سزا بھی دی جائے گی، ٹھیک ہے۔